السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسپائنل کارڈ۔ جیسا کہ ہم نے سینٹرل نروس سسٹم کا جو ٹاپک ہے اس کو شروع کیا ہوا ہے، تو جو ہم نے جو سابقہ لیکچر جو سابقہ ہمارے ٹاپک تھے ان میں ہم نے ڈسکس کی تھی کس کے اوپر؟ برین کے اوپر، دماغ کے اوپر۔ تو اب آج ہم ڈسکس کریں گے کس کے اوپر؟ اسپائنل کارڈ، حرام مغز پر۔ تو مرکز نظام عصبی سینٹرل نروس سسٹم کا دوسرا اہم حصہ حرام مغز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سینٹرل نروس سسٹم کا دوسرا ایک اہم حصہ ہے وہ اسپائنل کارڈ ہے۔ تو مرکز نظام عصبی میں اسے دماغ کے نائب کی حیثیت حاصل ہے۔ تو سینٹرل نروس سسٹم میں جو دماغ کے بعد اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اسپائنل کارڈ۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صدر ہے تو ایک نائب صدر ہے، تو یہ کیا ہے یہاں پر؟ وائس پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ کیونکہ برین کے بعد جو بھی ہمارے جسم میں حرکات ہوتی ہیں اس کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اسپائنل کارڈ کرتا ہے۔ تو حرام مغز کو نخاع بھی کہا جاتا ہے، تو اسپائنل کارڈ کو ٹھیک ہے کیا کہا جاتا ہے؟ اسپائنل بھی کہا جاتا ہے، نخاع بھی کہا جاتا ہے۔ سفید رنگ کے اعصاب سے بنا ہوا نخاع یا حرام مغز ریڑھ کی ہڈی کے موہروں کے سوراخوں میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ کون سے رنگوں کا؟ وائٹ کلر کا یہ بنا ہوا کیا ہے؟ نروز ہے۔ یہ جو ہماری نروز ہیں ان کا یہ ایک گچھے کی نما ہے، ٹھیک ہے، یہ گچھے کی شکل میں ہے، اور یہ کہاں پر واقع ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے جو موہرے ہیں، یہ ہمارے جو شولڈر کے جو اندر سوراخ ہیں، ٹھیک ہے جی، جن اس کے سینٹر میں وہاں پر یہ واقع ہے۔ کیونکہ جس طرح سے ہماری جو بیک، ہماری کمر، اس کی ایک لکیر آتی ہے، یہ جو لکیر اوپر بیک کے اوپر جاتی ہے، تو جہاں پر ہمارے شولڈر ہیں ان کے نیچے اس جگہ پر یہ واقع ہے۔ تو یہ جو اسپائنل کارڈ ہے یہ آدھا انچ موٹی، ٹھیک ہے جی، اور تقریباً یہ 16 انچ لمبی کیا ہے؟ یہ ڈوری کی شکل میں ہے، کارڈ کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، لمبائی میں ہے یہ۔ تو لیکن اس کی جو درست لمبائی ہے وہ فرد کی کمر سے متعین ہوتی ہے۔ کس سے؟ کہ فرد کی کمر کی جو لمبائی ہے اس سے اس کا جو ہے نا ایگزیکٹ پتہ چلتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں ان کا قد جو ہے وہ ان کی ہائٹ ہے 6 فٹ، 6.5 فٹ بھی ہوتی، کوئی ہے کہ جن کی 5 فٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ہر کسی میں ایک جتنی اس کی لینتھ نہیں ہوگی، ڈفرینٹ لوگوں میں اس کی ڈفرینٹ جو ہے وہ لینتھ ہوگی۔ تو حرام مغز ان عکاسی افعال کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے جی۔ کون سے؟ جو اضطراب کرنے والے افعال ہیں، سادہ قسم کے، سادہ نوعیت کے، پریشان، مثال ایک ایمرجنسی کے حالات میں یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارا پاؤں ہے، جو اگر پاؤں کو اوپر فرض کریں جی کوئی چیز گر پڑتی ہے، کوئی لکڑی کا بڑا پیس گر پڑتا ہے، تو جب یہاں سے سینسری جو ہمارے نروز ہیں وہ جب انفارمیشن سینڈ کریں گے، تو بجائے کہ یہ حرام مغز اسپائنل کارڈ اس انفارمیشن کو ہمارے برین تک بھیجیں، وہ کیا کرے گا کہ اسپائنل کارڈ خود ہی وہاں سے ہی اس کے احکامات جاری کر دے گا واپس موٹر نرو کے تھرو، کہاں پر؟ کہ جہاں پر ہمارے پاؤں میں مسئلہ ہو رہا ہے، جہاں پر ہماری لکڑی گری ہوئی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ سادہ افعال جو ہنگامی صورتحال میں اور غیر معمولی واقعات میں خود بخود یہ سر انجام دے دیتا ہے۔ تو کیونکہ اگر ہمارے پاؤں کے اوپر کوئی چیز گر گئی ہے تو دماغ کے پاس جب برین کے پاس جائے گی تو وہ اسے پروسیس کرے گا، پریس کرے گا، پھر وہ اسپائنل کارڈ میں جو ایسوسیٹڈ نروز ان کے پاس انفارمیشن آئے گی، آگے وہ جو موٹر نروز ہیں ان کو منتقل کریں گے، وہ آگے جو ہمارے جسم کا مین حصہ ہے جو ہے مسلز ہیں، جو آرگن ہے جہاں پر پرابلم ہے، تو وہ ایک بہت ایک پروسیس ہو جائے گا لمبا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ جو ہمارے اسپائنل کارڈ میں جو نروز ہیں، ہماری ایسوسیٹ نرو، یہ اسپائنل کارڈ ان کو ڈائریکٹ ہی آرڈر جاری کر دیتا ہے۔ تو ہمارے جسم کا یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ اسکیلٹن ہے، ریڑھ کی ہڈی سے منسلک ہے۔ تو حرام مغز اسپائنل کارڈ سے نخاعی اعصاب پھوٹتی ہیں۔ جو اسپائنل نروز ہیں وہ کہاں سے پھوٹتی ہیں؟ اسپائنل کارڈ سے۔ تو جس کے کتنے جوڑے تھے؟ جس کے 31 پیر ہے، تو وہ 31 جوڑوں پر مشتمل ہے، کون؟ اسپائنل نروز۔
تو حرام مغز کی اندرونی سطح خاکستری مادہ اور بیرونی سطح پر سفید مادہ پایا جاتا ہے، جہاں سے اعصاب جسم کے مختلف حصوں کو روانہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہ نروز ہیں، یہ موٹر نروز ہیں، یہ کہاں سے روانہ ہوتے ہیں؟ ادھر سے، کیونکہ جتنا بھی جو آرڈر ہے جو مائنڈ سے برین سے آتا ہے وہ آگے کون کنورٹ کرتا ہے؟ یہاں سے اسپائنل کارڈ سے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی میں اسپائنل کارڈ میں کسی قسم کی بھی خرابی پیدا ہو جائے تو ارادی حرکات پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے انسان کا، تو انسان کا جو جسم ہے، باڈی ہے، تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہمارا اسپائنل کارڈ کی جو نروز ہے، جو ہماری لیگ ہے، جو ہمارے پاؤں کو آتی ہیں، اگر وہ افیکٹڈ ہوتی ہیں تو کیا ہوگا کہ ہمارا پاؤں نکارا ہو جائے گا۔ تو اس کے فنکشن کیا ہے؟ تو اس کے جو فنکشن ہے وہ سادہ جو ذہنی اعمال سر انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرام مغز اسپائنل کارڈ کیا کرتا ہے؟ دماغ، برین اور عضلات مسلز کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ تو اسپائنل کارڈ کیا کرتا ہے؟ ہمارے عضلات اور دماغ کے درمیان میں رابطے کا کام کرتا ہے، یہ قبول کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو متعلقہ اعضاء سے حسی پیغامات حرام مغز سے ہی ہو کر گزرتے ہیں، کدھر جاتے ہیں؟ دماغ۔ تو متعلقہ اعضاء یعنی کہ وہ جو آرگن ہے، وہ جو مسلز ہیں کہ جہاں پر پرابلم ہوتی ہے، تو وہاں سے جو سینسری جو انفارمیشن ہے وہ آتی ہے، وہ سب سے پہلے کہاں سے ہو کر گزرتی ہے؟ اسپائنل کارڈ سے، پھر وہ دماغ تک جاتی ہے۔ تو ہنگامی حالت میں اضطراری حرکات سے انجام دینا بھی اس کے فعل میں شامل ہے۔ کہ اب وہی جو آگے بات کی، اگر کوئی کسی بھی جسم کے حصے میں کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پرابلم جب سینسری جو نروز ہیں وہ اسپائنل کارڈ تک جائیں گی تو وہی وہاں سے بیک حکم جاری کر دے گا، بجائے کہ وہ انفارمیشن مائنڈ تک، برین تک جائے۔ تو دماغ سے اعصابی تحریکات حرام مغز کے ذریعے متعلقہ عضلات تک پہنچتی۔ تو جو نرو موٹیویشن ہے، جو احکامات ہیں جو دماغ جن کو منتقل کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے کہاں پر جاتے ہیں؟ اسپائنل کارڈ میں۔ تو اسپائنل کارڈ سے ہو کر وہ آگے جسم کے دیگر حصوں تک جاتے ہیں۔ تو اسپائنل کارڈ ہمارے جسم کے اندر برین کے بعد برین ماسٹر ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو اسپائنل کارڈ ہے وہ سیکنڈ ماسٹر آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک پرنسپل ہے اور ایک نیچے اس سے چھوٹا پرنسپل ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا۔